بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آخری جو ہے اس وقت سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ چل رہی ہے، کیونکہ الیکشن کا بالکل اب ایک ویک رہ گیا ہے، تقریباً 10 سے 12 دن، کیونکہ دو دن پہلے 3 دن پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن روٹس کے تحت کم از کم جو ہے وہ 48 گھنٹے پہلے کمپین ختم کرنی پڑتی ہے، تو بڑے بڑے جلسوں کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پبلک کے اندر سخت ترین مایوسی ہے، اور لیاقت باغ جیسا ایک چھوٹا سا گراؤنڈ جو ہے وہ کل نون لیگ بھی نہیں بھر سکی اور آج پیپلز پارٹی بھی نہ بھر سکی۔ مایوسی ہے کیونکہ ووٹرز کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ پارٹیز بار بار باریاں لے چکی ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے NA50، یہ اٹک 2 یہ اٹک کا حلقہ ہے، اور یہاں پہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ 75 سال سے چلا آ رہا ہے، اور ہمیشہ یا کوئی جاگیردار یا کوئی سرمایہ دار اس حلقے کے اوپر زیادہ تر امپورٹنٹ پیراشوٹر امیدواروں کو ٹکٹ ملے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز دیتی نہیں ہیں، اور یہاں پہ کبھی بھی کسی عام متوسط طبقے کے بندے کو ٹکٹ نہیں ملا MNA کے لیے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ تحصیل پنڈی گیب کا ایک پسماندہ ترین گاؤں نکا کلاں، جس کی آبادی جو ہے وہ بہت غیرت مند اور جرأت والے لوگ ہیں، اور وہاں پہ معدنی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود یہ علاقہ پسماندگی کا گڑھ ہے۔ یہاں پہ کوئی پرائمری اسکول ہے بچوں کا ایک، اور ایک بچیوں کا اسکول ہے پرائمری اس جدید دور میں بھی، جبکہ آبادی ہزاروں نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ توت آئل فیلڈ ہے جہاں سے اربوں خربوں کی معدنی وسائل جو ہیں وہ لوٹ کر حکومت لے جا چکی ہے، لیکن مقامی آبادی پہ کبھی 1 روپے نہیں لگایا گیا۔ یہاں پہ سوئی گیس کا مسئلہ ہے، یہاں پہ تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہاں پانی کے صاف پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ہیلتھ کی کوئی سہولت تک نہیں ہے، کوئی ڈسپینسری تک نہیں ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ یہاں کے لوگوں کو سبز باغ دکھائے گئے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس گاؤں سے ایک علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو تحریک لبیک جنہوں نے جو بانی ہے، انہوں نے ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا لاہور سے لیکن ان کا تعلق اسی گاؤں سے تھا، اور ان کے بیٹے جو اس وقت مرکزی امیر ہیں تحریک لبیک کے، سعد رضوی صاحب، حافظ سعد رضوی صاحب، وہ اس حلقے سے امیدوار ہیں، اور ان کے مد مقابل امپورٹڈ جو ہے وہ امام طاہر اٹک سے، اور سردار سلیم حیدر فتح جنگ کے ایریے سے، اور ملک سہیل جو ہے وہ بھی کھوڑ سے آگے کے علاقے سے ہے، ٹھیک ہے، کمڑیال سے، اور اسی طریقے سے یہ واحد پہلا بندہ ہے جو مقامی ہمارے اس پسماندہ ترین علاقے سے اٹھا ہے۔ اور تحریک لبیک، میں بتا رہا ہوں بار بار کہ تحریک لبیک پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، KPK کے اندر بڑا اپسیٹ کرے گی، کیونکہ مذہبی حلقوں میں اس وقت وہ پاپولر ترین جماعت ہے، خصوصی طور پہ سنی اور بریلوی جو ہیں وہ ان کی یہ واحد جماعت ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں ہر سطح پہ۔ انتخابی نشان کرین ہے، اور جس طریقے سے بڑی بڑی برادریوں نے خصوصی طور پہ ہمارے گاؤں کے اندر تو یعنی نکا کلاں کے اندر یہ 90% لوگ جو ہے وہ کرین کو ووٹ دیں گے، اور کرین بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ یونین کونسل میرا شریف کی بھی صورتحال یہی ہے کہ وہاں پہ بیشتر علاقوں کے اندر کرین کی صورتحال پاپولرٹی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو ہے وہاں پہ اپسٹ کر سکتے ہیں اس سیٹ کے اوپر، اور شاید جس طریقے سے لوگ تحریک لبیک کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت متوقع فیصلہ ہوگا کہ شاید سعد رضوی صاحب پہلے MNA ہوں گے جو ایک عام متوسط طبقے سے ہیں، اور یہاں پنڈی گھیب کے لوکل ہیں، یہ کسی اور تحصیل سے امپورٹ ہو کے نہیں آئے ہیں۔ یہ حلقہ جنڈ کو اس دفعہ انہوں نے اس حلقے کو تقسیم کر دیا ہے، اور یہ حلقہ جا ملا ہے جنڈ سے۔ اب یہ کیونکہ ہماری جو یونین کونسل میرا شریف ہے یہ جنڈ سے اس کو منسلک کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑے مسائل جو ہیں، اگر ہمارا MNA جیتتا ہے تو اس کو 4 بڑے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ ایک تو الگ یونین کونسل، کیونکہ یہ بہت بڑی آبادی ہے، نکا کلاں، توت، میرا شریف، اور گرد و نواح، سروایا، سروائی، پرانی، یہ ایک بڑا ایریا ہے، یہاں پہ مشتمل ایک الگ یونین کونسل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہے، خصوصی طور پہ بچوں اور بچیوں کی تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ بہت ابتر ہے،
اس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. اسی طریقے سے گیس یہاں بالکل سروے ہو چکا ہے, فائل کمپلیٹ ہے. MNA کوئی بھی یہاں اگر ہمارا یہ لوکل بن گیا تو انشاءاللہ یہ گیس کا مسئلہ صرف فنڈز کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ چاہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہاں یہ اس پورے ایریے میں سے گیس کی مین لائن گزر کے جا رہی ہے اور گیس ملنا قوی امکان ہے. اسی طریقے سے سپورٹس ہے, اسی طریقے سے بچیوں کے تعلیم کا سلسلہ ہے, اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہیلتھ کیئر. یہاں پہ ایک جدید اسپتال کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بغیر یہاں جو لوگ ہیں ان کا گزارا مشکل ہے. اب بھی لوگ یہاں سے 22 کلومیٹر دور جاتے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پنڈی کے, جہاں پہ صورتحال ابتر ہے. کوئی وہاں پہ نہ کوئی کام کا ڈاکٹر ہے, نہ ادویات ملتی ہیں. تو پسمانگی تو بہت زیادہ ہے, لیکن اگر حافظ سعد رضوی صاحب اس حلقے سے کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ ہے, سمجھ لو کہ وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ اس ایریے کی اسمبلی کے اندر پہنچ کے آواز اٹھائیں گے اور یہاں کے لوگوں کو حقوق دلوائیں گے. کیونکہ یہاں پہ حکومت سے زیادہ جو ظلم و ستم ہے وہ OGDCL کر رہی ہے, جو مقامی لوگوں کو نہ تو روزگار دے رہی ہے, نہ کوئی ہیلتھ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, نہ ایجوکیشن کے حوالے سے. کیونکہ یہ کرائٹیریا ہے پیٹرولیم پالیسی کا کہ کسی بھی ایریا میں آئل فیلڈ اگر کام کر رہی ہوگی تو 5 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ ایریا میں وہ بنیادی تعلیم, صحت اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے پابند ہیں. لیکن یہاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اور یہاں کی زمین زرخیز سے اربوں خربوں کے وسائل نکال لیے گئے ہیں. علاقے کے اوپر 1 روپے خرچ نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے عوام جو ہے وہ اب باشعور ہو چکے ہیں. یہاں کے نوجوان جو ہے وہ بھی باشعور ہو چکے ہیں, اور وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں. اس دفعہ جس طریقے سے نوجوان کمپین کر رہے ہیں تحریک لبیک کی, اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں سے تحریک لبیک بڑا اپسٹ کرے گی. ناظرین, دوسرا, عمران خان نے آج ملک بھر میں کال دی تھی کہ آج اتوار کو نکلو, تو بہت بڑی تعداد میں لوگ لاہور سے نکلے, کراچی سے نکلے, اور تمام شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد. KPK کے اندر تو ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ عمران خان کی جیل کے اندر سے کال سے ہلچل مچ چکی ہے. اس دفعہ جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ آج بڑی تعداد میں لوگ نکلے, فیملی سمیت لوگ نکلے, اور انہوں نے جو خوف کے بت تھے وہ توڑ کے نکلے, اور یہ ثابت کیا کہ عمران خان پاپولر ترین ان کا لیڈر ہے, اور وہ ہر حال میں عمران خان کو سپورٹ کریں گے. اور لوگوں کا آج یہ بھی کہنا تھا کہ 8 فروری یا آج, کیونکہ جو اس وقت قائم مقام چیئرمین ہے PTI کے بیرسٹر گوہر, انہوں نے اعلان کیا کہ سیمی فائنل ہم جیت چکے ہیں اور 8 فروری کو فائنل ہے, اور انہوں نے عوام سے اپیل کیا ہے کہ وہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ نکلیں, اور جہاں جہاں پہ بھی تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کھڑے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ووٹ دیں تاکہ ہماری حکومت بنے اور عمران خان صاحب باہر ہوں. عمران خان کو دوسری جانب جاوید ہاشمی جو پرانے پارلیمنٹرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو یہ سزا دینے کے لیے تمام انہوں نے حکمت عملی بنا لی ہے. بھٹو کے بعد عمران خان کو یہ پھانسی لگانے کے لیے ہر اقدام اٹھانے کو تیار ہیں. لیکن آج جس طریقے سے عوام نکلے ہیں, اس طریقے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی حرکت کی گئی تو عوام کا جمع غفیر باہر نکلے گا اور حالات مزید خراب ہوں گے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام لایا جائے. پولیٹیکل استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ لازمی موجودہ مسائل کے حل کے لیے ہر صورت میں کرائے جانے چاہیے, کیونکہ اب دھاندلی یا وہ جو پرانا طریقہ واردات ہے وہ کسی صورت بھی قوم قبول نہیں کرے گی. بہت شکریہ, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیا.